الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا ٹاپک کہ اسلام کیا ہے، اور اس ٹاپک کا دوسرا حصہ کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو اس حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور تمام ہی مسلمانوں کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب کائنات نے اسلام سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ادیان، بہت سارے مذاہب دنیا میں مبعوث فرمائے انبیاء کے ذریعے، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے، اور اسلام آخری مذہب ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری رسول برحق ہیں، آپ کے بعد کسی بھی نبی کے آنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اب اسلام جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے فائنلی مذہب بھیجا، کیونکہ اس کے بعد دیگر انبیاء کی جو شریعتیں آئیں اس کو منسوخ کیا گیا۔ کسی نبی کی شریعت آئی تو دوسرا نبی جب شریعت لے کر آیا تو اس کی شریعت کو پچھلے نبی کی شریعت نے منسوخ کر دیا۔ ہر نبی کی شریعت کو دوسرے نبی کے آنے سے نئی شریعت جو آئی اس کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن اب اسلام کے جو بھی احکام ہیں وہ تا دم قیامت موجود رہیں گے۔ اس میں کوئی بال برابر بھی کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کی اور کامیاب نہ ہو سکا۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ سارے مذاہب باطل ہیں۔ جو پچھلے مذہب تھے، جو کسی وقت حق تھے، لیکن اسلام کے آنے سے ان تمام مذاہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا۔ سوال یہ ہے اب کہ اسلام تو ہم لے کر آئے، ہم سارے یہاں دیکھنے والے سننے والے مسلمان ہیں، اسلام کیا ہے؟ تو دو لفظوں میں اگر اس بات کو سمجھا جائے تو اسلام ہے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا نام اسلام ہے۔ اپنی ذاتی خواہشات کو پس پشت ڈال کر اس بات کی طرف توجہ کرنا کہ میرے رب کو، رب کائنات کو کیا پسند ہے، اس کو اختیار کرنا، یہ اسلام کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو پسند فرمایا، اور اسلام کا مطلب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، انسان کو اپنی ذات میں کوئی چیز پسند ہو، پہلے شریعت اسلام میں اونٹ کا گوشت آپ کو پتا ہوگا کہ وہ حرام تھا، اونٹ کا گوشت حلال نہیں تھا کسی شریعت میں، لیکن جب دین اسلام آیا تو اب اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے حلال فرما دیا۔ پچھلی شریعتوں میں شراب کیا تھی؟ حرام تھی، حلال تھی، اب کیا ہو گیا؟ وہ حرام ہو گئی۔ تو پچھلی شریعتوں میں اس کے حلال ہونے کا اظہار تھا، اب اس کے حرام ہونے کا حکم ہو گیا ہے۔ تو اب بندہ اگر یوں کرے کہ بھئی مجھے شراب پسند ہے، سمجھانے کے لیے میں عرض کروں، لیکن میں اپنی پسند کو دیکھوں گا کہ رب تبارک و تعالیٰ کو کیا پسند ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کو جو چیز پسند ہوگی میں اس کو پسند کروں گا، رب کو جو ناپسند ہوگی میں اس کو ناپسند کروں گا۔ یہ گویا کہ اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف۔ اسی طریقے سے گوشت اونٹ کا، ایک بندہ وہ ہے کہ جو کھاتا نہیں ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو بہت ساری غذاؤں کو نہیں کھاتے اور اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو چھوتے بھی نہیں ہیں، اس کو اسلام نے پسند نہیں فرمایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ فرمان اس حوالے سے ملتا ہے کہ رب نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب اپنی طبیعت کو بھی رب تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق بنا لینا، یہ اسلام ہے۔
آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں جیسے دل چاہے ویسے رہوں تو اس کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرمائے، کیونکہ یہ انداز انسانوں کا نہیں ہے جیسے دل چاہے ویسے رہوں، جہاں دل چاہے وہاں جاؤں، بلکہ یہ انداز تو جانوروں کا ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو جب اشرف المخلوقات بنایا ہے تو انسان کا شرف بھی بقا رہنا چاہیے، اس کا شرف بھی باقی رہنا چاہیے، اور وہ دیگر حیوانات کی طرح جو ذلت و رسوائی والے کام کرے، انسان کو ہر اس کام سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے محبت فرمائی ہے، اور ایسی محبت جیسے ماں اپنے بچے سے محبت فرماتی ہے، وہ مثال 70 درجہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو اب اسی طرح ایک اور بات بیان، اسلام میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پابندیاں بہت ساری ہیں اسلام میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی پابندیاں، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، جہاد فرض ہو جائے تو جہاد کرو، اور جو ہے بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ، رب تبارک و تعالیٰ نے اگر حج کا حکم فرما دیا، تم پر حج فرض ہو گیا تو حج کرو، یہ ساری پابندیاں ہیں، حلال کماؤ، حرام سے بچو۔ تو اب یہ جو پابندیاں ہیں نا، بہت سارے لوگ وہ جو اسلام کو مانتے نہیں ہیں، وہ ان پابندیوں پر قدغن لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ بیجا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ پابندیاں جو ہیں، یہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، جو ملک اسٹیبل ہیں تو وہ پابندیوں کے سائے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو معاشی طور پر مستحکم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے بہت بڑی مثال جاپان کی ہے۔ سگنل پر گاڑی رکے گی اگر سگنل ریڈ ہو جائے گا، یہ پابندی نہیں ہے۔ جب گرین سگنل ہوگا تو تمہیں چلنا پڑے گا، وہاں اب رک نہیں سکتے، یہ پابندی نہیں ہے۔ کوئی بھی اگر کسی بندے کا مال چرا لے گا تو اب اس کی سزا اس کو دی جائے گی، یہ پابندی نہیں ہے۔ اگر یہ پابندیاں نہ لگائی جائیں تو پھر زمانے کا سارا نظام بگڑ کر رہ جائے۔ اسلام کی پابندیوں تمہاری نظر میں چپتی ہیں، اور ساری انسانیت کی طرف دیکھ لیجئے تو ہر کوئی اپنے آپ کو کسی نہ کسی اصول کے تحت پابند کر کے ہی کامیاب ہو رہا ہے۔ چھوٹی سی فیکٹری بھی دیکھ لیجئے تو وہاں بھی پابندی ہوتی ہے کہ وقت پر جاؤ گے، وقت پر آؤ گے، وقت پر اپنا کام کرو گے، اور اگر یہ ساری پابندیوں کے سائے میں اس نے اپنی جاب کو برقرار نہیں رکھا تو اس کو اپنی جاب سے، اپنی نوکری سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ تو اسلام کی جو پابندی ہے یہ کیوں ہیں؟ یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ کے سامنے علماء جو پیش کرتے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کہ ایک چھوٹا بچہ جو کہ ماں کی گود میں ہو، اور ماں جیسے ہی چولہے کے پاس جا کر اس چولہے کے فلیم کو جلائے تو بچہ اس چمکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر اس کی طرف لپکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں اگر کوئی سبزی چمکتی ہوئی چھری سے کاٹ رہی ہو تو بچہ اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس چھری کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پابندیاں کیوں ہیں؟ فرمایا کہ اب وہ ماں جو ہے وہ بچے کو آگ کے قریب نہیں جانے دیتی۔ ماں جو ہے وہ بچے کو چھری کے قریب جانے نہیں دیتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بچہ اگر اس آگ کے قریب جائے گا تو اسے نقصان پہنچے گا۔ بچہ اگر چھری کے قریب جائے گا تو اس کو جانی نقصان پہنچے گا۔ تو اب ماں نے اس کو دبوچ لیا، بچہ اپنے ذوم میں جھگڑ رہا ہے، ماں سے نفرت کر رہا ہے، ماں سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے کہ اتنی زبردست چیز ہے مجھے قریب حاصل کرنے نہیں دے رہی ہے۔ لیکن بچہ جو ہے وہ شعور کی منزلوں میں داخل نہیں ہوتا، لیکن جب اسے شعور آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے، اس بات کو مانتا ہے کہ ماں نے مجھے بچپن میں آگ میں جھلسنے سے بچا لیا، اگر وہ مجھے نہ پکڑتی تو میں اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیتا۔ ماں نے مجھے اپنے آپ کو کٹنے سے بچا لیا، اگر ماں مجھے نہ بچاتی تو میں اپنا نقصان کر بیٹھتا۔ تو یہ ماں نے بچایا، بلا مثال بلا تمثیل۔ جب انسان کو اس بات کا شعور آ جائے گا کہ گناہ کرنے میں ہماری ہلاکت ہے، گناہ کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسا ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جھونک رہے ہیں، تو اب رب کائنات نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہمیں عطا فرما دی ہیں کہ اس کنڈیشن کے مطابق، ان اصولوں کے مطابق جب تم اپنی زندگی گزارو گے تو جس طرح وہ بچہ ماں کی بات کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو مصیبت سے اس نے بچا لیا، اسی طریقے سے تم بھی رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہے اسلام۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، آج نیو ریسرچ کے مطابق یہ
لوگوں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، اور عالمی دنیا پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اور آج سے کم و بیش 8-9 سال کے بعد تحقیق کرنے والوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ دنیا میں 9 سال کے بعد، 8 سال کے بعد سب سے بڑا مذہب جو ہوگا وہ مذہب اسلام ہوگا۔ تو یہ تیزی سے لوگ قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی حقانیت ہے تبھی تو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ اسلام ضابطہ حیات ہے، ہر اعتبار سے آپ کو اسلام فائدہ ہی فراہم کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، مثال کے طور پر بندے کو زیادہ بھوکا رہنے کا حکم بھی نہیں دیا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پورے سال ہی روزہ رکھو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہوگی۔ ایسا بھی نہیں کہا کہ ساری ساری رات جاگتے ہی رہو، اگر ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھوں میں کمزوری پیدا ہوگی۔ رب کائنات نے گویا کہ ہمیں طریقہ عطا فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ صحت مند ہو جاؤ تو سال میں 1 مہینہ ہم نے تمہیں ایسا عطا فرمایا جس میں تم روزہ رکھو گے تو نبی کا فرمان کہ سومو تصیحو، روزہ رکھو تو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے اسلام ضابطہ حیات ہے، دین فطرت ہے۔ بندہ جس طرح چاہتا ہے ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین عطا فرمایا۔ اگر بہت زیادہ سخت سردی ہو رہی ہو اور کسی کو وضو کرنا ہو، غسل کرنا ہو اور وہ بیمار ہو تو شریعت اسلام نے یہ ظلماً یہ حکم نہیں لگایا کہ جناب تمہارے ساتھ تم مر بھی رہے ہو پھر بھی تم جو ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرو گے، بلکہ اس کا الٹرنیٹ اور سولوشن عطا فرما دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہو تو تم کیا کرو، تم تیمم کر لو۔ تم تیمم کر لو، اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے، دور دور تک کہیں پانی نہیں ہے اور تمہیں نماز پڑھنی ہے، تم پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر لو۔ اسی طریقے سے دین فطرت ہے اور دین ضابطہ حیات ہے۔ آپ دیکھیں آج بھی سائنسدان اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی گدی پر چند قطرے روزانہ دن میں 2-4 مرتبہ پانی کے ڈال لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دماغی امراض سے محفوظ فرما لے گا۔ لیکن یہ دیکھیں اسلام نے ہمیں، سائنس تو آج ریسرچ کر رہی ہے لیکن اسلام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان حق ترجمان کے ذریعے بہت پہلے ہمیں بتا دیا کہ اگر تم مسا کرو گے تو یہ مسا کرنا، گردن کا مسا کرنا، گدی کا مسا کرنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور اس عمل کو دیکھ کر کئی غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے کہ اسلام واقعی ضابطہ حیات ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی کہے کہ بھئی میں تو مذہب کو، اسلام کو نہیں مانتا۔ آج ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام تو انسانیت ہے، ہمارا مذہب انسانیت ہے۔ اسلام انسانیت نہیں، ہمارا مذہب انسانیت ہے۔ وہ انسان کی خدمت اسی لیے کہتے ہیں ہمارا مذہب انسانیت ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسانیت نام کا مذہب کون سا دنیا میں معرض وجود میں آیا ہے؟ آج تک تو کوئی ایسا مذہب نہیں ہے۔ اور کئی مذہب ہیں لیکن اس انسانیت نام کا تو کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو اسلام سب سے بڑی انسانیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہنا کہ ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے، ہمارا مذہب انسانیت ہے تو لہٰذا تم ایک نیا مذہب بنا رہے ہو۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو یہ کہے کہ بھائی میں اسلام کو نہیں مانتا، میرا مذہب کچھ اور ہے، میں کسی مذہب کو نہیں مانتا۔ بعض لوگ ایسے بھی دہریہ قسم کے لوگ ہیں، وہ نہ خدا کو ایک ہونے کو مانتے ہیں، نہ 2 خدا کے، نہ 3 خدا کے، کسی قسم کے خدا کے قائل نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم تو خدا وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں نا۔ تو وہی کہتے ہیں کہ ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، تو یہ کہنا کہ ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے یہ بھی ایک مذہب گڑھ لینا ہے۔ کیونکہ بھائی دیکھیں ہم نے قبول کو اپنا مذہب بنایا نا، آپ نے انکار کو اپنا مذہب بنا لیا۔ تو یہ مذہب اسلام جو ہے یہ انسان کی پہچان ہے، اور انسان کا مذہب جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے اسلام، یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی کا سبب ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی کا سبب ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات جتنی بھی قدغن آپ سمجھیں، پابندیاں سمجھیں، ٹرمس اینڈ کنڈیشن سمجھیں، یہ ساری کنڈیشنیں یہ اسلام نے مسلمان کے فائدے کے لیے ہی رکھی ہیں، انسان کے فائدے کے لیے رکھی ہیں۔ اگر اس کو استعمال نہ کیا جائے اور اس پر نہ چلا جائے تو اگر کہیں کوئی پاکستان کے قانون کئی ایسے جس پر عمل نہیں ہوتا، جس قانون پر عمل نہ ہو تو کیا خیال ہے آپ کو وہاں کا نظام اچھا رہتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسلام نے قانون ہمیں عطا فرمایا ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنا ماضی، اپنا حال اور اپنا مستقبل سیکیور کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رسول کے احکام پر عمل کرے۔ تو انشاءاللہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟
دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ تو یہ اسلام حق مذہب ہے۔ اور آخر میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے نا، تو پھر آخر کار ان کا حل اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جانوروں تک کا پیشاب بھی پینا پڑتا ہے۔ ان کی کیفیت یوں ہو جاتی ہے کہ ہم تو الحمدللہ انسان کو، مسلمان کو خزانہ سمجھ کر دفناتے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے انسان کی کوئی وقعت ہی نہیں ہوتی، وہ انسان کو کچرا سمجھ کر جلا دیتے ہیں۔ تو اب جب وہ ایک خدائے وحدہ لا شریک کے ماننے والے نہیں ہوتے نا، تو پھر وہ ہر کسی کو اپنا خدا ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ پتھر کو بھی خدا مانیں گے، وہ جانوروں کو بھی خدا مانیں گے، وہ سورج کو بھی خدا مانیں گے، وہ شجر و حجر کو بھی خدا مانیں گے۔ تو جب آپ ایک خدا کے ماننے والے نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کئی لوگوں کو اپنا خدا ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو آپ ذہنی طور پر اتنی پستی کا شکار ہو جاتے۔ یہ عروج، یہ بلندی، یہ دفعاتیں اگر کوئی عطا فرماتا ہے تو اسلام ہی عطا فرماتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی ایسی فیسیلیٹیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سب اس عمل سے قاصر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام جیسے کامل مذہب پر مرتے دم تک قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسلام کا انکار کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کے کچھ سوالات بھی ہیں، وہ سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مائک ہے، چلے ابھی تو کچھ کر لیتا ہوں، نیکسٹ ٹائم دیکھتا ہوں۔ اچھا، تمام احباب یہ نوٹ فرما لیں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگ اگر ہمیں جو سوال دیں گے تو ہم اس کا انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے دانیال بھائی یا جو بھی بھائی یہاں موجود ہوں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے سوال نوٹ کریں گے۔ اگلے دن ہم آپ کو سوال کا جواب شریعت کے مطابق دینے کی کوشش کریں گے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ امام صاحب کیا تراویح میں قرآن موبائل میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، قرآن چاہے تراویح ہو چاہے نفل نماز ہو، کسی بھی نماز میں اگر کوئی قرآن دیکھ کر پڑھے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ دیکھ کر نماز میں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ جتنا آپ کو آتا ہے اتنا پڑھیں، اور جتنا نہیں آتا تو اس کو چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے کہا کہ تراویح کو جماعت سے پڑھنا واجب ہے یا اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح جماعت سے پڑھنا واجب نہیں ہے، یہ سنت مبارکہ ہے تراویح جماعت سے پڑھنا۔ حضور علیہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص اہتمام فرمایا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی شخص جماعت سے تراویح پڑھتا ہے تو افضل ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ افضل ہے کہ بندہ جماعت سے نماز پڑھے، اور تراویح کا بھی یہی حکم، جماعت سے پڑھنے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ لیکن اگر کوئی کسی بھی وجوہات کی وجہ سے جماعت سے نماز تراویح نہیں پڑھ سکا تو وہ اکیلے تراویح پڑھے گا۔ اس کا حکم تراویح کا ہر روزے کے ساتھ ہے، اور ہر روزے کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر ایک آدھ مرتبہ آپ نے چھوڑ دی تو شریعت کو برا ہے، شریعت نے برا مانا، نامناسب ہے، اور اگر روزانہ ہی چھوڑتے چلے جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک سوال اور کیا گیا کہ کس کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اچھا، اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ کس کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ یہاں میں مختصر یہ بتا دوں کہ انسان کے جسم میں کوئی چیز اس طرح داخل ہو کہ وہ معدے تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب چاہے وہ ناک کے ذریعے جائے، چاہے وہ منہ کے ذریعے جائے، چاہے وہ کان کے ذریعے جائے، چاہے آنکھ کے ذریعے جائے، کیسے بھی جائے۔ کان کا راستہ براہ راست حلق تک نہیں پہنچتا، لیکن آنکھ کا، ناک کا اور منہ کا راستہ حلق تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اس ذریعے کوئی چیز حلق میں پہنچ گئی، معدے تک چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بھی تفصیل اس میں ہے، لیکن مختصر یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ اگر روزے میں وضو کرتے ہوئے یا ڈر ہو کہ ناک میں پانی جا سکتا ہے، یا کلی کرتے ہوئے حلق کے اندر پانی جا سکتا ہے، تو کیا یہ دونوں چیزیں ترک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو وسوسے ہیں نا، ان وسوسوں کو بندوں کو ان وسوسوں سے باہر آنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یار میں نے وضو کر لیا، پتہ نہیں اب وہ وضو کر کے وضو کے اسٹیپ سے نیچے اترے گئی تو خیال آئے کہ میرا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا، کہیں وضو تو نہیں ٹوٹ گیا، تو پھر وہ دوبارہ جائے گا وضو کرنے کے لیے۔ پھر وضو کر کے یاد رکھیے، اس طرح کے جو وسوسے ہیں نا، ان وسوسوں کی شریعت اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔
اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر اس بات کا ڈر ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ حلق کے اندر پانی پہنچ جائے، ناک سے جو نا دماغ کے ذریعے پانی پہنچ جائے، تو اب جناب اس طرح میں اگر کروں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، ہو سکتا ہے ویسا ہو جائے، تو ان ہو سکتا ہے ہونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آپ کلی کریں، جانتے بوجھتے ہوئے اگر حلق سے پانی نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر آپ نے کلی کی غلطی سے، ایک ہے بھول کر اور ایک ہے غلط یاد تھا لیکن غلطی ہو گئی اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس پہ قضا ہوگی، آپ کا کفارہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ وسوسے ان وسوسوں کی طرف نہ جائیں، بلکہ آپ سنت ادا کریں، کلی بھی کریں اور ناک میں پانی بھی ڈالیں۔ ہاں اگر یقین ہے کہ سابقہ تجربے سے ایسا ثابت ہے کہ جیسے ہی میں حلق میں پانی ڈال کلی کرتا ہوں، فوراً پانی اس کے حلق کا سراغ اتنا بڑا ہے کہ اندر ہی اتر جاتا ہے پانی، تو اب ایسی صورت پھر وہ بچے، کیونکہ اب یقینی صورت ہے اور پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک سوال کیا کہ داڑھی منڈا شخص کسے کہتے ہیں؟ کیا کسی کی قدرتی طور پر داڑھی نہیں آئی ہو تو وہ بھی داڑھی منڈا کہلائے گا؟ ہرگز نہیں کہلائے گا۔ داڑھی منڈا اس شخص کو ہی کہتے ہیں کہ جس کی داڑھی باقاعدہ آتی ہو اور وہ شیو کرتا ہو یا ایک مٹھی سے کم کرتا ہو۔ تو اگر کسی کی داڑھی ہی نہیں آئی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ عمر بلوغت سے بھی آگے چلا جاتا ہے، 20-25 سال کا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی داڑھی نہیں آتی یا بہت کم آتی ہے، تو اسے داڑھی منڈا ہرگز نہیں کہیں گے۔ ایک اور سوال کیا، یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل باقی سوالات کے جوابات دیں گے۔ کسی نے سوال کیا کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیا ہم ایک ہی قبر میں دوسرے مردے کو دفنا سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں دفنا سکتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے، تو بھائی ایسی کوئی حدیث ہماری نظر سے بھی نہیں گزری، اور علماء کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ 70 مردے نکلیں گے۔ اور اگر بفرض محال اس کو درست بھی مان لیا جائے کہ 70 مردے نکلیں گے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ قرب قیامت مسجد سے گانوں کی آوازیں آئیں گی، یہ حدیث پاک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مسجد میں لے کر ڈھول بجانا شروع کر دے، گانا گانا شروع کر دے، اور وہ کہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ مسجد میں تو گانوں کی آوازیں آئیں گی، تو یہ کہا جائے گا کہ نبی نے فرمایا تو ہے، لیکن اس فرمان کو جائز تھوڑی کہا ہے، ناجائز و حرام ہے کہ علامتیں آئیں گی۔ اور بھی کئی فرمان ہیں اس حوالے سے، گناہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے بعد بھی برہنہ ہوں گی، یہ فرمان ہے نبی علیہ السلام کا، ایک وقت ایسا آئے گا۔ تو نعوذ باللہ کوئی یہ عمل کرنے کو جائز قرار دے گا کیا؟ تو مطلب یہی ہے کہ پہلی تو کوئی ایسی حدیث ہی نہیں ہے کہ ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، یہ کنفرم حدیث ہے کہ جو ہے قبر پر چڑھنے کو، قبر پر سے گزرنے کو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مردے کی اذیت کا باعث بنتی ہے۔ تو اب سمجھیے کہ جس قبر پر چڑھنے کو منع کیا ہو، جس پر پاؤں رکھنے کو منع کیا ہو، اس قبر پر، اس قبر کو کھود کر کوئی مردہ نکالے یا اس کی ہڈیاں نکال کر اپنے کسی عزیز کو دفنا دے، تو یہ کتنی بڑی اذیت کا سبب ہے۔ تو لہٰذا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے کہ قبر، ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ ہونے لگا ہے۔ 50-25 سال پہلے دادا کا انتقال ہوا تھا، اس کے بعد پھر وہ تایا ابا کا انتقال ہو گیا، تو جناب دادا کی قبر میں تایا ابا کو دفنا سکتے ہیں؟ تو نہیں دفنا سکتے۔ آپ دوسری کوئی قبر ڈھونڈیں اور کسی دوسری قبر کا انتظام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور علم دین حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ سنا سیکھا سمجھا، الہ العالمین اس کو یاد رکھنے، عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔